اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اسلام میں مسجد کی اہمیت جو ہے اس سے مسلمانوں کا بچہ بچہ آگاہ ہے الحمدللہ۔ چھوٹے سے لے کے بڑے تک آپ اس کا نظارہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے کہ ہر آنے والا جوتی اتار کے مسجد میں داخل ہوتا ہے الحمدللہ۔ وہ خوش نصیب لوگ جن کو ان کے والدین نے مسجد کا ادب سکھایا ہے، بتایا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ بد نصیب ایسے ہیں جیسے ہمارا آج کل کا وزیر سائنس ٹیکنالوجی فواد، کچھ بدبخت ایسے بھی فواد جیسے بدبخت بھی ہیں جو مسجدوں کے سامنے آ کے دمال ڈال رہے ہیں۔ مسجدیں عبادت کے لیے ہیں فواد صاحب، مسجدیں دمال ڈالنے کے لیے نہیں ہیں۔ کچھ اداکاروں کو ساتھ لا کے اگر کچھ شوٹ کروانا تھا یا شوٹ کرنا تھا تو بہت ساری تاریخی جگہیں اور بھی ہیں، بہت ساری بڑی بڑی تاریخی بلڈنگیں، جس طرح کی دیوار تمہاری ریکوائرمنٹ تھی اس طرح کی دیواریں شاہی قلعے کی بھی ہیں، اس طرح کی دیواریں جہانگیر کے قلعے کی بھی ہیں، جہانگیر کے مقبرے کی بھی ہیں، تو کسی اور جگہ دفع ہو جاتے۔ مسجد کے باہر آ کے لا کے دمال ڈالنے والے اور ڈول ڈمکا، کیا آپ کس کو خوش کر رہے تھے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ مسجد کے باہر آ کے اس طرح کی خرافات باقاعدہ کیمروں کے ساتھ اور اداکاروں اور اداکاراؤں کے ساتھ آ کے مسجد کے باہر، یہ 4 دن کی وزارت جو ہے میرا خیال اس نے دماغ بھی خراب کر دیا ہے۔ یہ آنی جانی ہے چودھری صاحب، یہاں رات کو تخت پہ ہوتے ہیں، صبح تختے پہ ہوتے ہیں، جہاز فضا میں تحلیل کر دیے جاتے ہو جاتے یا کر دیے جاتے ہیں، پھر یہاں اقتدار کے بعد دنیا میں ٹھکانے 2 ہی تو ہیں، یا تخت ہے یا تختہ ہے۔ پہلے جتنے ہیں وہ کوئی باہر بیٹھا ہوا، کوئی جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ان سے عبرت حاصل کر لو یار۔ اللہ سے چلو، اللہ کا ڈر نہیں ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے مسجد کی، کوئی حیا نہیں ہے تمہارے اندر، تو کم از کم جو پہلے والے ہیں ان سے عبرت حاصل کر لو۔ تمہاری تو حکومت بھی بڑی کمزور کھڑی ہوئی ہے بنیادوں پہ، بنیادیں ہی نہیں ہیں۔ اب مارا ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے تو ساری حکومت ہلنا شروع ہو جاتی ہے، رات تمہاری نیند اڑ جاتی ہے۔ تمہارے اپنے ہی تمہیں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہو سکتا ہے تمہارا تختہ ہی الٹ دیں سینٹ کے الیکشن میں، تمہارے اپنے ہی، تمہاری ان کرتوتوں کی وجہ سے۔ تم اس کام کے لیے آئے تھے کہ تم آ کے مسجدوں کو ناچ گانے کے مرکز بناؤ گے، تم مسجدوں کے سامنے آ کے دمال ڈالو گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم پہلے جو یہاں فوٹو شوٹ کیا گیا تھا، کسی اداکارہ نے، بے غیرتہ نے کیا تھا، اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتے، وہ آج تک نہیں لیا، اور اب خود جا کے اپنی سرپرستی میں یہ دکھانا چاہتے ہو کہ میں وفاقی وزیر ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور ایک نوجوان نے آواز اٹھائی اور اس کو گرفتار کر لیا، شہر سیالوی کو۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اور روزانہ ایک سزا یافتہ جو ضمانت پہ ہے وہ تمہیں للکارتی ہے، روزانہ للکارتی ہے، اور تمہارے چہروں سے نقاب اٹھاتی ہے، لیکن تمہیں توفیق نہیں ملتی بولنے کی۔ تمہاری وہاں سیٹی بند ہو جاتی، بولتی بند ہو جاتی، اور یہاں مسجدوں کے باہر آ کے تم شور شرابہ کر رہے ہو۔ تمہیں مسجد کے احترام کا پتہ نہیں ہے۔ مسجدوں کا مالک جو ہے، اس گھر والا جو ہے، وہ بہت پاورفل ہے، اور وہ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے تم سے بہت بڑے بڑے پہلے جو گزرے ہیں، جو فرعون اور نمرود اور شداد، اور اس نے وہ مچھروں سے مروا دیے، پانی میں غوطے دے دے کے مار دیے، اور ان کے لشکر ان کے کام نہیں آئے، ان کا اقتدار ان کے کام نہیں آیا، اور وہ اقتدار بھی بہت جابرانہ اقتدار ہوتا تھا، آج کل والا اقتدار تھوڑا ہی تھا۔ اب وہ بھی کام نہیں آیا ان کے، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی خدائی کو چیلنج کیا، خدا کے پیغمبروں کو چیلنج کیا۔ نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، قرآن بھرا پڑا اس سے۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی بندہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر
اللہ نے اگر اقتدار دیا ہے، موقع دیا ہے، اور یہ اقتدار اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دیتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آزمایا جائے اقتدار دے کے، کچھ لوگوں کو آزمایا جائے محروم رکھ کے، اور جنہیں ملا ہے اگر وہ اس اقتدار کی وجہ سے سرکشی اور بغاوت کرتے ہیں تو وہ فرماتا ہے یمدہم فی طغیانہم یعمہون، ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے ان کو تاکہ یہ اپنی سرکشی اور بغاوت میں اور اندھے ہو جائیں، کر لیں جو کرنا ہے، سرکشی جتنی کر سکتے ہیں کر لیں، اور پھر جب ہم پکڑیں گے تو پھر ان کو چھڑا کو نہیں سکے گا۔ اللہ سے ڈرو۔ یہ جو مسجد کی توہین کی ہے، مسجد کے باہر ناچ گانا کروایا ہے، رب سے معافی مانگو اور قوم سے بھی معافی مانگو۔ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے جو تماشا کیا ہے اور مسجد کی تصویریں بھی ساتھ لی ہیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کس کو دکھانا چاہتے تھے؟ کیا باہر والے جو تمہارے غیر ملکی آقا ہیں ان کو یہ شو کرنا چاہتے ہو کہ ہم یہاں معاذ اللہ اسلام کی دجیاں اڑا دیں گے؟ ہماری نظر میں نہ مسجد کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہماری نظر میں کوئی دین کی کوئی اہمیت ہے، اور ہم بڑے لبرل ہیں اور ہم یہ کر لیں گے۔ پہلے لبرل کہاں ہیں تم سے پہلے بھی بڑے بڑے لبرل تھے، وہ آج بار بار دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہاں جیلوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ اس سے عبرت حاصل، باہر والے جتنے تمہارے سرپرست اور مربی ہیں وہ ایک سیکنڈ نہیں لگتا آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ تم لڑائی لے رہے ہو، خدا سے لڑائی لے رہے ہو۔ اگر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، رب سے لڑائی نہ کرو، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ جب اس کی پکڑ آ گئی تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ میں حیران ہوا ہوں دیکھ کے کہ وہ اپنے خیبر پختونخوا کے ایم پی اے جنہوں نے اپنے ووٹ بیچے سینٹ کے لیے 2018 میں، ان کے لیے قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، انکوائری کمیٹی۔ اس میں فاض چودھری، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں شیری مزاری، اس میں شہزاد اکبر ہے۔ یہ انکوائری کریں گے؟ یہ تو سارے خود اپنی ان کی انکوائری ہونے والی سب کی، یہ کیا انکوائری کریں گے؟ وہاں پہلے مال چلا ہے، یہ ان کو بھی تھوڑا بہت مال مل جائے گا، ختم ہو گیا کام۔ اور ان کی انکوائری کوئی واجد ضیاء جیسے آدمی کو دیں، ان کی انکوائری سپریم کورٹ کو دیں، کوئی عدالتی کمیشن بنائیں۔ اور میں سپریم کورٹ سے اور مقتدر اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس طرح کے بے ضمیر وزیر جو ہیں، اس طرح کے بے غیرت وزیر جو ہیں، جو اسلام کی شاعر اللہ کی، جو اسلام کی شاعر اللہ کی عبادات کی، مساجد کی، اللہ کے گھروں کی اس طرح بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کو پکڑیں اور کٹہرے میں لائیں۔ چند دن پہلے میں نے پرویز رشید کے بارے میں بھی ایک کلپ کیا تھا۔ پرویز رشید اب عدالتوں کے دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ پہلے 95 لاکھ روپیہ کھا گیا ہے، پنجاب ہاؤس کا کرایہ نہیں دیا۔ یہ بڑا لبرل ہے جی، یہ بڑا دیانتدار ہے جی۔ خبیث یہ بھی مسجدوں کو بھونکتا تھا، یہ اللہ کے گھروں کے خلاف بک بک کرتا تھا۔ اب الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا تو چیخیں نکلیں، اب بھاگا بھاگا لاہور ہائی کورٹ میں گیا، وہاں بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ اب جو سپریم کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں بھی جو غیرت مند جج ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ایسے لبرل جو شاعر اللہ کی توہین کرتے ہیں، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ میں نے اس دن کہا تھا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ گندے انڈے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو، ان کے بغیر بھی حکومتیں چلتی رہی ہیں، چل جائیں گی، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے اداروں کو۔ اس کے خلاف بھی تو عدالت میں کیس ہے، اثاثہ جات چھپانے کا، الیکشن کمیشن کے کاغذات میں ساری معلومات نہ دینے کا کیس اس کے خلاف بھی ہے۔ عدالتوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ ڈیلے نہ کریں، اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ جس طرح پرویز رشید کو باہر پھینکا نا، اس طرح اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ یہ 62-63 پہ بھی پورا نہیں اترتا، اور جو 62-63 پہ بھی پورا نہیں اترتا، آئین پہ پورا نہیں اترتا، ایسے لوگوں کو کیسے اسمبلی میں اور وزارتوں پہ بٹھایا ہوا آپ نے؟ بس ہم نے پاکستان کے اسمبلیاں تو پاکستان کے آئین کا دفاع کرنے کے لیے ہیں یا اس طرح کی وائلیشن کرنے کے لیے ہیں؟ ایسے چور چکے ڈکیت جو ہیں ان کو اٹھا کے، اور 62-63 کے پورا نہ اترنے والے ان کو اٹھا کے آپ اسمبلیوں میں بٹھا کے وزارتوں میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ عدالت کو اس کا بھی فیصلہ کر کے اس کو بھی خس کم جہاں پاک والا مسئلہ اس کا بھی کرنا چاہیے جلدی سے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے اداروں کو، یہ تو سارا نظام خراب کر رہے ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہیں، عمران خان کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ خان صاحب آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، آنکھیں کھول لیں، اس طرح کے بے شرم آپ نے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔
اس طرح کے بے شرم جو ہیں یہ آپ کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں آج بھی الحمدللہ 100 میں سے 70% آبادی جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، میں کہوں اگر 99% 1% لبرل ہوں گے سارے، 99% دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ بے شک بے عمل ہوں گے لیکن احترام ان کے دلوں میں موجود ہے، مسجد کا احترام کرتے ہیں۔ اب بے شک بے عمل ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن رسول اللہ کی عزت اور عظمت کی جب بات آتی ہے، ناموس کی، تو وہ پہلے میدان میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے ڈریں اس سے، ایسا نہ ہو کہ قوم ایسے بے شرموں کے خلاف میدان میں آ جائے۔ اس طرح کے جو تماشا کرتے پھر رہے ہیں، جو اقتدار کے نشے میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کو پوچھنے والا نہیں، ہمیں کو روکنے والا نہیں، ہمیں کو ٹوکنے والا نہیں، تمہارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا، تم سے حساب لیا جائے گا، یہ سے ایک ایک بات کا حساب ہوگا جو کچھ تم نے کیا ہے، اور باقی حساب تو تم سے عدالتیں لیں گی، ادارے لیں گے، لیکن یہ بے حرمتی کا، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کا حساب وہ خود لیتا ہے۔ وہ اللہ کریم کے انتقام کا جب بندہ نشانہ بن جائے تو نشان عبرت بنا دیتا ہے رب کریم۔ ایسے بے ضمیروں کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پاورفل ہیں، 10-15 پولیس والے سائڈوں پہ کھڑے کیے اور درمیان میں دمال ڈال دی، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے شروع کر دی، مسجد کی بے حرمتی، مسجد کی توہین۔ گھر والا کوئی گھر والا بھی اپنے گھر کی توہین برداشت نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا۔ رب کریم نے تو بہت زوردار الفاظ میں فرمایا، یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، یہ مسجدیں ناچ گانے کے لیے نہیں ہیں، مسجدیں فوٹو شوٹ کے لیے نہیں ہیں کہ آپ یہاں تماشے کریں آ کے باہر اور دمالیں ڈلوائیں اور ڈھول بجائیں اور ڈمکے کریں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ رب فرماتا دنیا میں بھی ذلیل کر دیں گے اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے، جو اللہ کی مسجدوں کو سے روکتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اور ظاہر ہے جو مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ مسجد میں ایمان والوں کو سکون، روحانی سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آپ اگر مسجدوں کو اس طرح کا کھاڑا بنائیں گے، ڈول ڈمکا کریں گے، اپنے انجام سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، کہیں پکڑ آ گئی تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کا۔ پھر ایک اور آخری بات بھی سن لیں، اقتدار کے نشے میں نہ رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ تمہیں روکنے والا کوئی نہیں، ہمیں روکنا بھی آتا ہے۔ اب مسجدوں کی بے حرمتی نہیں کرنے دیں گے، ہمیں روکنا آتا ہے۔ جس دن ہم نے اشارہ بھی کر دیا نا، تمہیں مسجد کے قریب بھی کوئی نہیں پھٹکنے دے گا۔ لحاظ کر رہے ہیں کہ تو ادارے حرکت میں آئیں، قانون نافذ کرنے والے حرکت میں آئیں اور تم سے باز پرس کریں کہ مسجدوں کی توہین اور مسجدوں کی بے حرمتی کا آخر کیا معنی ہے، کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ پاکستان کے عوام کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ پاکستان کے عوام تو کبھی اس سے خوش نہیں ہوں گے، اللہ رسول تو اس سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہو؟ جن کو تم خوش کرنا چاہ رہے ہو وہی بیٹھے تمہارے خلاف، تمہارے دشمن کے ساتھ دن رات معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کب پکڑ کے کانوں سے نکال کے باہر کر دیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو، قوم سے بھی معافی مانگو۔ اور خان صاحب ایسے لوگوں کو لگام دیں، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کو، ایسے لوگوں کو روکیں، یہ ناقابل برداشت ہے، مساجد کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی۔